دوستوں، آج 27 شعبان المعظم ہفتے کا دن ہے۔ آج وہ تاک رات ہے، وہ تاک دن ہے جس کا ہر مسلمان پورے سال انتظار کرتا ہے۔ آج ایک ایسی طلسماتی تسبیح آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کو صرف 41 بار پڑھ لو۔ جب 41ویں دانے پر آؤ گے آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ یہ تسبیح عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، آپ کے مقدر اور قسمت کو بدل کر رکھ دے گی، آپ کو کامیابیوں کے اس اعلیٰ درجے پر فائز کر دے گی جس کی آپ آج اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ اللہ والوں، آج 27 شعبان ہفتے کے دن یہ طلسماتی تسبیح صرف 41 بار پڑھ لو۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، آپ کی غیب سے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 27 شعبان ہفتے کا دن ہے، ماہ شعبان کا آخری ہفتہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح صرف 41 بار پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو مغرب سے پہلے فرشتہ رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان عظمت والا برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ جو وقت گزر چکا وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج شعبان کے آخری ہفتے کے دن موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ صرف 1 منٹ کی تسبیح آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ آج رب کریم کے سامنے منگتا بھکاری بن کر، فقیر بن کر ہفتے کے دن ایک تسبیح جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے آخری ہفتے کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ دن قبولیت کا دن ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے حق میں بہترین فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اپنے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، تو 27 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ کسی بھی وقت صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، ماہ شعبان جس میں شب برات پائی جاتی ہے، اسے کملی والے آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو قبولیت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کا آخری ہفتہ ہے، آخری موقع مل رہا ہے۔ صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کی آمد ہے۔ آج جو بندہ 27 شعبان ہفتے کو یہ وظیفہ صرف 1 بار پڑھ لے گا، شعبان کے آخری ہفتے کو صرف 41 بار پڑھ لے گا، رمضان کا چاند نظر آتے ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ رمضان کا ہر کسی کو انتظار ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جلد از جلد آ جائے۔ صبح سحری کی رونق، شام میں افطاری کی رونق، گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہونا، غریب سے غریب گھر کے دسترخوان کو بھی رب کی ذات سجا دیتی ہے۔ ایک نورانی چادر آ جاتی ہے، گھر گھر سے نور، گھر سے رحمتوں کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج 27 شعبان ہفتے کے دن اس تسبیح کو لاپرواہی کوتاہی میں ضائع کر دیا تو یاد رکھنا کہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر اس تسبیح کو صرف 41 بار ماہ شعبان کے آخری ہفتے کے دن نہ پڑھ سکے تو رمضان کا پورا مہینہ آپ کو مایوس کر دے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو بندہ آج شعبان کے آخری ہفتے کے دن صرف 41 بار تسبیح پڑھ لے گا، اس کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ آ جائے گا، اور رمضان کے مہینے میں رب کی ذات آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دے گی۔ اگر تو آپ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے رب سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، قرض جیسے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں،
رمضان کی رحمتوں عظمتوں برکتوں کو لوٹنا چاہتے ہیں تو شعبان کے آخری ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک تسبیح رب کریم کو راضی کر دیتی ہے، اور جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بندہ رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے اور لاپرواہی میں اس تسبیح کو چھوڑ دے گا وہ پورا سال رزق اور دولت کے لیے پچھتائے گا۔ کاش 27 شعبان ہفتے کے دن 1 منٹ نکال کر یہ تسبیح صرف 41 بار پڑھ لی ہوتی تو آج میں بھی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ اللہ والوں، اگر آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا آخری ہفتہ آ جائے، 27 شعبان ہفتے کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح صرف 41 بار پڑھ لو، رب نے چاہا تو ماہ رمضان سے پہلے ہی آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ ماہ رمضان سے پہلے ہی فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ماہ رمضان سے پہلے آپ کے دکان دفتر کاروبار میں عروج اور ترقی اور کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہر مسئلے کا حل صرف 1 منٹ کی تسبیح صرف 41 بار پڑھنے میں ہے۔ اللہ والوں، 27 شعبان ہفتے کے دن صرف 1 منٹ اس تسبیح کو دینا ہے۔ آپ دنیاوی جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے رب کریم نے چاہا اور رمضان سے پہلے ہی آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اللہ والوں، رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس کے ہر لمحات میں رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں، جس میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، جس میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں 1 نیکی کا بدلہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کوئی رب کریم سے مانگنے والا تو 27 شعبان ہفتے کے دن صرف یہ تسبیح 41 بار پڑھ لو۔ آج شعبان کا آخری ہفتے کا دن ہے جو رمضان کے قریب لے جائیں گی، اور رمضان سے پہلے یہ ایک تسبیح آپ تو کیا آپ کی 7 نسلوں کے تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی آنے والی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ آج آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے، وہ جو دینے پر آئی تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج اپنی تمام بہنیں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ جو کوئی وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دوں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے حاجات پوری نہیں ہو رہی۔ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہوتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آئے گا۔ جن گھروں میں سفید پوشی ہے، اوپر سے آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اندر ہی اندر بھوکے رہ جاتے ہیں۔ ایسے تمام میری بیٹیاں، مائیں، بزرگ صرف رب کعبہ پر یقین رکھتے ہوئے تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح صرف 41 بار پڑھ لیں۔ میرے رب نے چاہا تو مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے رب نے چاہا تو وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، جس کا آپ اور میں ہر کوئی خواب دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑے بڑے کاروبار ہو، تو آج رب کریم سے بڑے بڑے کاروبار اور حاجات اور خواہشات لے کر بیٹھنا، جو آپ کو آپ کی آسانی عقل، انسانی عقل ناممکن سمجھتی ہے، یہ 1 منٹ کی تسبیح رب کو راضی کر دے گی۔ ہر ناممکن کام صرف 1 کن کا محتاج ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
عمل کیا ہے؟ 27 شعبان ہفتے کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح کا خاص عمل ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، پھر ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء تہجد کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت عام ہے۔ شعبان کے آخری ہفتے کے دن کی خصوصی دعا میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی قبولیت، ہم سب کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ تجھے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولاد کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جس گھر میں تنگ دستی ہے، جس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو دلوں کے راز بھی بہتر جانتا ہے، سب پر نظر کرم فرما۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ مولا ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کو نازل فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، میرے مولا تو سب جانتا ہے، تو بہترین جاننے والا ہے، تو سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ میرے مولا ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان سب کو کفار پہ غلبہ نصیب فرما۔ میرے مولا دین اسلام کو خوب عروج اور ترقی عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار اپنے پورے نام کے ساتھ آمین کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے، اور اگر اللہ پاک کو کسی ایک کی آمین پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے آمین اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 27 شعبان ہفتے کا دن ہے، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ لوگوں نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یاد رکھیے گا شعبان کا آخری ہفتہ ہے، آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی حصہ، کوئی بات مس ہو گئی تو پورے سال کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج 27 شعبان ہفتے کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لو، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ کوئی روزگار چاہتا ہے، کوئی گھر چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروباری مسائل کا حل چاہتا ہے، کوئی بے روزگاری بے اولادی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بے سکونی بے برکتی سے نجات چاہتا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے آپ رب کریم سے آج وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ 1 منٹ کی تسبیحات مغرب سے پہلے ہر تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آج جو بھی دل میں ہے، جو دل میں رکھ کر بیٹھو گے 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شعبان کے آخری ہفتے کے دن کے مستند اور خاص کلمات ہیں، جن کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔
جن سے رب راضی ہوتا ہے۔ یہ رب کے لاڈلے کلمات ہیں اور ان الفاظ کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ صرف اتنی سی قرآنی آیت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ لوگوں نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے سے بندے کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے۔ بندے کے گناہ جن کی وجہ سے انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، لا حول ولا قوت پڑھنے سے رب کریم راضی ہو جاتا ہے، گناہوں کی بخشش دے دیتا ہے۔ جب کسی کی گناہوں کی بخشش ہو جائے، جب کسی کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا۔ آپ نے پورے سال جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، آپ نے پورا سال جتنی غلطیاں کوتاہیاں جو کچھ بھی کیا، آج شعبان کے آخری ہفتے کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ 30 سیکنڈ نہیں لگیں گے، اور 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا جائے گا۔ لیکن 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لاپرواہی میں پڑھیں۔ ان الفاظ کو، ان کلمات کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، دل ہی دل میں رب کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ ایسی توبہ کرنی ہے جس میں ندامت ہو، جس میں شرمندگی ہو، مولا میں شرمندہ ہو، میرے ان گناہوں کو، سزاؤں کو میرے مولا تو معاف فرما دے، میں گناہوں کی پکڑ سے شرمندہ ہو گیا ہوں، میرے مولا مجھے معاف فرما دے۔ 7 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور 7 بار آپ لوگ جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ، وہ تسبیحات جسے پڑھنے والا رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، وہ تسبیحات جسے پڑھنے والا اللہ دین کا چراغ اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، وہ تسبیح جسے پڑھنے کے بعد مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جس کو پڑھنے سے آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی، آپ لوگوں کی تقدیر سنور جائے گی، جس کو پڑھنے سے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھنے سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، جس کو پڑھنے سے رب کی ذات پانی کی طرح با اور بے بہا رزق عطا فرماتی ہے، کامیابیوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق رفیق عطا فرماتی ہے۔ وہ کلمات ہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ یہ رب کی وہ صفت ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات۔ اکثر جب کبھی بندہ مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے رب کو اس طرح سے پکارے، یا مسبب الاسباب۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پہلے بھی کئی بار پڑھا ہوگا۔ میں اس بات سے منحرف نہیں ہو رہا کہ آپ لوگوں نے پہلے ان کلمات کو نہیں پڑھا ہوگا، بے شک پڑھا ہوگا، لیکن جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ پاک کے کون سے صفاتی نام کا مقصد کیا ہے، رب کی کون سی صفت کا مقصد کیا ہے، جیسے رحمان کا مطلب کیا ہے، رحیم کا مطلب کیا ہے، غفار کا مطلب کیا ہے، جبار کا مطلب کیا ہے۔ اللہ والوں، اگر یوں تو آپ تسبیح کے دانوں کو پکڑیں اور پڑھتے رہیں یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، کیا آپ امیر بن جائیں گے؟ نہیں بن پائیں گے، جب تک کہ اس غنی کا مطلب نہیں سمجھیں گے کہ غنی کا مطلب امیر ہونے کا ہے ہی نہیں، غنی کا مطلب سخاوت والا ہونے کا ہے۔ کیونکہ جب بھی آپ کے پاس مال آئے گا، آپ رب کی راہ میں دے دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں گے، اپنے گھر والوں کو دے دیں گے، اپنے جو سہولت کار ہیں، جو اپنے معاشرے میں رہنے والے ہیں یا پھر مسجد والے ہیں، آپ ان کو دے دیں گے اللہ کی راہ میں کہ رب کی طرف سے دولت آئی، میں دے رہا ہوں۔ تو اسے غنیت کہتے ہیں۔ غنیت کا وہ درجہ ہے، وہ مطلب ہے، رب کی وہ صفات ہے وہ، کیونکہ رب کی جو ذات ہے وہ غنی ہے، وہ دینے والی ہے، وہ مالا مال کرنے والی ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو آپ کے پاس بچے گا کیا؟ آپ امیر تو نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک کی یہ جو صفات ہے یا مسبب الاسباب، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ غیب سے اسباب کھولنے والی۔ جب تک کہ اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوگا، آپ اس مقصد میں کس طریقے سے آپ کو وہ مقصد مل سکتا ہے۔
تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی تھا، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو ہر تسبیحات کے بارے میں مکمل بتاؤں کہ وظیفہ کون سا پڑھیں جو آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ یوٹیوب پہ بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، میں بھی بتاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ وظائف کی تعداد زیادہ ہی ہوتی ہے، ان کو زیادہ پڑھنے سے ہی آپ کو وہ آپ کی اہمیت بڑھے گی رب کی بارگاہ میں، جو رب کے ایک مخصوص الفاظ ہیں، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، 1000 بار پڑھیں گے تو بس مقدر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، لیکن 1000 بار پڑھنے کا ٹائم ہے کس کے پاس؟ لیکن جو تنگ دست ہے، جو پریشان حال ہے، وہ پڑھتا ہے، تو لہٰذا میں نے اس پر بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکوثر کے جو عادات ہیں، اس کے مطابق اس کے جو تعداد بنتے ہیں وہ 1100 بنتے ہیں۔ اگر آپ لوگ 1100 بار پڑھ لیں گے تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، سورۃ الکوثر کو آپ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت مبارکہ کو جب تک کہ 12000 بار نہیں پڑھا جائے گا، جب تک کہ آپ کو وہ کلمات کے فائدے ملیں گے ہی نہیں جو ان کے فائدے ہوتے ہیں۔ کیونکہ صرف اور صرف تنہا جب کسی تسبیح کو پڑھا جائے گا تو اس کو اس کی مراد تک پڑھا جائے گا۔ اگر آپ لوگ کچھ کم پڑھیں یا کچھ زیادہ پڑھیں، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور عاملین جو چلا کرتے ہیں وہ کریں گے بھی تو مقصد کے تحت کریں گے کہ 3 دن میں اس وظیفے کو مکمل کروں گا، آپ اس چیز کا چلا کریں گے اور وقت متعین کریں گے اپنے رب سے، اور پھر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو وظیفہ فائدہ پہنچائے گا۔ جو 12000 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے اللہ والوں؟ اس سے یہ ہوگا آپ کی پورے سال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ صرف 313 بار پڑھیں گے تو آپ کو 12000 بار پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ اس کی کرامات بھی دیکھیں گے، اور وہ وظائف آپ دوسروں کو اتنی بار پڑھنے کی تلغیم اور اجازت بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں تو یوں پتہ ہے، ہم نے کرے ہیں یہ سارے چلے، اس لیے آپ کو بتا رہے تھے۔ تو اسی لیے یا مسبب الاسباب کو جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ مصروف زندگی ہے، اس زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمیں بوجھل لگتا ہے، تو پھر اتنے بڑے بڑے اذکار کیسے کریں گے؟ اس لیے میں کوشش یہی کرتا ہوں جو آپ کی ہمت اور آپ کی طاقت گراہ نہ گزارے، آپ پر بوجھ نہ بنے، میں آپ کو وہ کلمات بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک غیب سے اسباب پیدا کرنے والے، ایک غیب سے مدد کرنے والے، ایک غیب سے اسباب بنانے والے، راستے کھولنے والے، مشکلات کو حل کرنے والے، ہمارے دماغ میں لگی ہوئی گراہوں کو کھولنے والے، ہمارے دماغ کو تیز کرنے والے۔ اس طریقے سے آپ لوگ، یہ ان کے مطلب ہوتے ہیں، اور بہت طویل اس کی تشریح ہے۔ تو لہذا جس مقصد کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، میں اس مقصد سے صرف آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے 27 شعبان المعظم ہفتے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے یا مسبب الاسباب کی۔ اب اللہ والوں، تیسرے نمبر پہ آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ کون سے کلمات ہیں جو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنے ہیں؟ وہ اللہ پاک کی 2 صفتیں ہیں، اور رب کی وہ 2 صفتیں بھی بڑی باکمال ہیں، یا حی یا قیوم کی۔ یا حی کی صفت ہے اور یا قیوم کی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، یہ وہ 2 صفتیں ہیں، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اللہ والوں، اگر کوئی بندہ اس کو ہفتے کے آخری دن، جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، 27 تاریخ آ گئی ہے، تاک رات آ گئی ہے، اگر رات میں آپ لوگ پڑھیں گے تو بہت ہوگا۔ اللہ والوں، پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف اور صرف آپ لوگوں نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ یا حی یا قیوم کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، وہ رب پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور نبی پاک کا ذاتی نام ہے یا محمد۔ اللہ والو، یہ 2 وہ چاشنی والے نام ہیں جس کو پڑھنے سے ہماری زبان میٹھی میٹھی ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جس سے ہماری ساری زندگی کی اور تمام پورے دن کی تھکن بھی اتر جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ وہ نام ہیں، یہ وہ سہارا دینے والے نام ہیں، یا اللہ یا محمد۔ ایک مسلمان بندے کے دل سے پوچھیں کہ جب وہ رب کا نام پکارتا ہے، یا اللہ کہتا ہے، تو اس کو کیسا کیف اور کیسا سرور ملتا ہے۔ اللہ والو، ابھی اپنی آنکھوں کو بند کرو اور صرف ایک بار پڑھو یا اللہ اور یا محمد، آپ کا دل آپ کو گواہی دے دے گا کہ آپ کو کتنا سکون ملا۔ اللہ والو، یہ وہ نام ہے، صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 ہو گئے، یا اللہ یا محمد 3 ہو گئے۔ یہ اس وظیفے کی بنیاد ہے، اس وظیفے کی جڑ ہے۔ اللہ والو، پورا توکل رکھ کے اور اپنی نیتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ جو آپ کی حاجات ہیں، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے بات کر رہے ہوں گے وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔
1-2 منٹ کا عمل ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے. 1-2 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی طرف آپ لوگ رغبت رکھیں، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو جائے. کوشش کریں کہ اس طریقے سے وظیفہ پڑھے کہ گویا آپ رب کو دیکھ رہے ہیں. یہ تصور نہ بنے تو کم از کم اتنا بنائیں کہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. خود بخود تعظیم آنے لگی، خود بخود سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے. ورنہ آج کل لوگوں کو دیکھا ہے وظائف وہ ٹیک لگا کے کرتے ہیں، صوفے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. بھائی زمین پہ بیٹھ کے کرو نا، زمین پہ بیٹھ کے کرنے والے عمل ہیں یہ. وظیفہ زمین پہ بیٹھ کے کیا جاتا ہے. زمین کی سختی محسوس نہیں ہوگی، زمین پر بیٹھو گے نہیں اور آپ آسمان پر بیٹھ کے ہوا میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھو گے، یہ کون سی بات ہوگی؟ اللہ والو عاجزی یہ ہے کہ صوفے پہ بیٹھو؟ کیا تمیز یہ ہے، کیا تقدس اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کرسی پر بیٹھو؟ اگر سے پیرالائزڈ ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں، بیمار ہیں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن آج کل جوان بچوں کا یہ حال ہے کہ زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، زمین پہ لیٹنا مشکل ہوتا ہے. اللہ والو صرف کسی کے اگر کمر میں درد ہے نا تو 1 گھنٹہ زیادہ بول رہا 10 منٹ صرف زمین پہ لیٹ جائے، زمین پر لیٹ جائے، ٹھنڈی زمین ہو گرم زمین ہو، لیٹ جائے بس. اور سیدھا لیٹے، الٹا نہیں لیٹے، شیطان کی کروٹ پہ نہ لیٹے، سیدھا لیٹے. اس کے 10 منٹ بعد اس سے پوچھ لینا اس کی کمر کا درد کہاں ہے. ہم لوگ برش کرتے ہیں، ٹوتھ برش، مسواک ہم نے بھول لیے، ہم بھول گئے مسواک کیا ہوتی ہے. اللہ والو مسواک کو استعمال کریں، مسواک کریں. آج ہر دوسرے بندے کو معدے کا مسئلہ ہے، ہر دوسرے بندے کو پیٹ کا مسئلہ ہے، ہر دوسرے بندے کو پیٹ میں گیس ہو رہی ہے، ہر دوسرے بندوں کی آنکھیں کمزور ہیں، پوری رات پھر کرتے رہتے ہیں. بیوی بھی پریشان، گھر والے بھی پریشان. کیسا کوئی پدوڑا ہے؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے. اللہ والوں مسواک کرو، پھر آپ مجھے بولنا 1 ہفتے بعد کہ آپ کے پیٹ کے حل میں کمی آئی یا نہیں آئی. نظریں بھی تیز ہوں گی، دماغ بھی تیز ہوگا، پیٹ بھی صاف ہو جائے گا. مسواک کر کے تو دیکھو. مسواک نبیوں کی سنت ہے، نبی کرتے تھے یہ مسواک. آج ہم لوگ ٹوتھ برش کے چکر میں لگ گئے ہیں. اور بیماری دیکھیں، کینسر، ایڈز، کسی خطرناک گندی بیماریاں ہو رہی ہیں جس کا ہمیں حدیثوں میں تصور بھی نہیں ملتا. ایسی گندی بیماریاں ہو رہی ہیں. اللہ والوں اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں. انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں اور آپ سب سے بھی درخواست ہے آپ میرے لیے بھی دعا کریں. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.